بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے، پیج ہے 39۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم اس سے پہلے والے ویلاگ میں اس کا کچھ حصہ بیان کر چکے ہیں، کچھ بقیہ ہے، وہ 2-3 صورتوں میں آئے گا۔ پہلا ویلاگ، دوسرا اور تیسرا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ پورا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا اردو میں ہے یہ۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء، تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے تمام انبیاء کے قصے ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بیان قبول آدم، بیان عزازیل، بیان حضرت شیت، بیان حضرت ادریس، بیان حضرت نوح، یہ سب کے واقعات انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، ہم آپ کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ ترجمہ، اور کہا نوح نے، اے رب میرے، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا، تو اس درخت سے ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، کس طرح بنوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ۔ ترجمہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا، حضرت نوح علیہ السلام نے بموجب تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دروگری سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم کا اور دوسرے تختے پر نام شیت علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح علیہ السلام کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نکالے، یعنی ہر تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1,000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، وَيَصْنَعَ الْفُلْكَ وَكَلَّمَ مر علیہ ملا من قومہ سخر وآمنہ قال ان تسخروا آمن فإن نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون من جہته عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذب المقیم۔ ترجمہ، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرے تو ہنسی کرتے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو تو ہم ہنستے ہیں،
اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر، جیسے تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ یہ فائدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین پر غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں، 4 تختے ان کے 4 دوست کے نام سے، ان کے نام یہ ہیں، یعنی ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق خطاب، حضرت عثمان ذی النورین، اور چوتھے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اجمعین کے نام سے لگانا چاہیے، تو پھر کشتی تمہاری اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد رسول اللہ کی محبت اور ان کے 4 یار کی محبت ہوگی وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا اے نوح علیہ السلام، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس سے 4 تختے بنا، اس سے 4 تختے بنام 4 یاروں کے نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوح نے اپنی بیوی کو کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اوج بن انق کو بھیج دو کہ وہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوح نے اوج بن انق کو بلوایا اور کہا کہ تو فلاں درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کروں گا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی بند رکھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے اگلے ویلاگ میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا،